اپنی ذات کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. انہوں نے خود بھی جو عمل کیے وہ امت کے لیے تھے اور کائنات کے لیے تھے, پوری دنیا کے لیے تھے, اور یہی پیغام انہوں نے ہمیں دیا. اور یہی ہمارا ماننا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ, امن پسند لوگ ہیں, اور سچ بھی یہی ہے. پر ایسا سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہمارے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب الہی بھی ہے. دنیا والے بھی ہم سے ناراض ہیں. یعنی ہماری نہ دنیا سدھری ہوئی ہے, نہ ہی ہمارا دین سدھرا ہوا ہے. نہ تو ہم سے رب راضی ہے اور نہ ہم سے جگ راضی ہے. کہیں تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا. اور یہ کوئی گڑبڑ ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر اپنے اندر ہم جھانک کر دیکھیں تو جو اسلام کا بنیادی اصول, جو میں نے کہا انسانیت, اپنی ذات سے باہر نکل کے دیکھنے کی جو تلقین ہے کہ دیکھو پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پڑوس میں مسلمان ہے تو جا کر دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے. کوئی بھی ہے, کوئی بھی چیز جو آپ کے ارد گرد بستی ہے, اس کی فلاح بہبود کے بارے میں جاننا یہ ہمارا فرض ہے. بنیادی سی بات, چھوٹی سی بات, کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی ذات میں اتنے گم گئے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں فکر مند ہوتے, اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے, تو پڑوسیوں اور محلے داروں اور شہر کے لوگوں کے بارے میں تو جاننا بڑی دور کی بات ہے. جب ہم اپنے اندر دیکھنا ہی چھوڑ دیں, ہم اپنے مذہب کی بنیاد ہی چھوڑ دیں, تو ہمارے وہ سجدے جو ہم مسجدوں میں کرتے ہیں, اور یقیناً کرتے ہیں, آپ دیکھیں جہاں بھی مسجدیں ہیں الحمدللہ بھری ہوئی نظر آتی ہیں. جمعے کی نماز ہو, تراویحیں ہوں, یا کوئی اور مذہبی تہوار ہو, مسجدیں الحمدللہ جگہ نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی اس کے اندر. لیکن ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں. مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا, اور اکثر مسلمان یہ عمل کرتے بھی ہیں. یعنی وہ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں, پاکستان میں بھی جاتے ہیں, انڈیا میں بھی جاتے ہیں, یورپ میں بھی جاتے ہیں, امریکہ میں بھی جن کو ممکن ہو سکے وہ سب جاتے ہیں. لیکن جو بیسک اس کے پیچھے اس کا جو ایم اینڈ آبجیکٹو ہوتا ہے, ہم وہ بھول گئے. مسجد میں کیوں جانا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے جو گھر پہ بھی کیا جا سکتا ہے. وہاں جا کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں, کیا ان میں سے کسی کو ہماری ضرورت ہے, کوئی مشکل میں تو نہیں ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تاکہ ہم اس کو اجتماعی طور پہ حل کر سکیں. تبھی جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نارمل ڈیز کی نمازیں ہیں وہ اپنے آپ قریبی مسجد میں پڑھ لیں. ہفتے میں 1 دفعہ ذرا دور کی مسجد میں جائیں تاکہ زیادہ بڑی کمیونٹی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو سکے. اور سال میں 1-2 دفعہ جو ہمارے بڑے تہوار آتے ہیں, عیدیں آتی ہیں اور خوشی کے لمحات آتے ہیں, اس میں بڑی مسجدوں میں جانا چاہیے. یعنی کہ شہر کی ایک مسجد ہو جس میں سب مسلمان جائیں, اور کم از کم سال میں 2-4 دفعہ تو ایسا موقع ملے کہ جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں اور ہم ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے سوچ سکیں. یہ بیسک بات ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کم از کم میری نظر میں ایسا نہیں ہو رہا. اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کا ہی یہ آج اثر ہے کہ آج مسلمان بے حس ہو گئے ہیں. جو ہمارے دل ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں, وہ دھڑکتے ہیں تو صرف اپنی بقا کے لیے. آج ہمارے دل کسی دوسرے کی بقا کے لیے نہیں بھٹکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں معاشرے میں ہر برائی موجود ہے. شادیاں ہوتی ہیں, اول تو ہونا ہی مشکل ہے کیونکہ اپنی ذات سب سے پہلے پرائرٹی ہوتی ہے. لڑکی تلاش کرنی ہے یا لڑکا تلاش کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے ساری جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا,
مرد سوچتے ہیں کہ ان کو حور ملے، ایک ایسی حور جو ان کے لیے دنیا کی تمام آسائشیں جو ہے لے کر آ جائیں، وہ دکھنے میں بھی ایک حور ہو اور اپنے ساتھ جو چیزیں لائے اس کے دنیا کی تمام خوشیاں مل جائیں۔ لڑکیاں بھی ایسی سوچتی ہیں کہ میرا ہونے والا شوہر جو ہے وہ دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہو، اور ان کو پھر فلمی چہروں سے ملایا جاتا ہے جو ضابطہ بلینڈڈ ہوتے ہیں، ان چہروں سے ملا کے وہ شہزادے ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر وہ شہزادہ جو ان کو دنیاوی آسائشیں دے سکے۔ بے حسی کا یہ حال ہے کہ کرپشن اب کرپشن ہی نہیں رہی، بےہودگی نہیں رہی۔ مذہب تو دور کی بات ہے، یہ تو بنیادی بیسک باتیں ہیں نا۔ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں ابھی بھی شاید چھوٹا ہی ہوں، لیکن جب میں تھوڑا سا نوجوان تھا اور پاکستان میں نیا ٹی وی آیا تو اس میں ایک پروگرام آیا، امریکن پروگرام بیوشڈ۔ اس میں وہ جو جادوگرنی ساز تھی، اس نے اپنے داماد کو کس کیا۔ اب ساز کا داماد کو کس کرنا کوئی بےہودگی تو نہیں تھی، لیکن پاکستان میں امریکن قونصلیٹ پہ حملے ہو گئے، کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے بس قونصلیٹ پہ حملہ کر دو، اپنے گریباں میں جھانک کے نہیں دیکھو۔ اگر ہمارے جو ماشاءاللہ جو فلمی تصویریں ہیں، جو پوسٹرز ہیں، جو اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جس دور میں امریکن قونصلیٹ پہ حملہ ہو گیا کہ ساز نے اپنے داماد کو کس کیا، تو یہ بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں اس وقت دیکھتا تھا کہ ہمارے اخباروں میں جو تصویریں چھپتی تھیں فلمی اشتہاروں کی، وہ اس حد تک بےہودہ ہوتی تھیں کہ توبہ استغفار۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا تھا کہ وہ تصویر بنا کے اس جگہ کے اوپر کراس لگا دی جاتے تھے، تاکہ دیکھنے والا اگر نہیں بھی دیکھتا ہے تو وہ ضرور دیکھے کہ ایک کراس کیوں لگا ہوا ہے۔ عورت کو نیلام بنا کے اخباروں میں اشتہار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ عورتیں بھی خوش ہیں کہ دنیاوی آسائش ملتی ہے۔ آج ماڈل گرل ہر لڑکی بننا چاہ رہی ہے، یا تو ماڈل گرلز بن رہے ہیں کہ ہر لڑکی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ بس دنیا کی آسائش آ جائے اور اس میں وہ کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جو معاشرے کی کرپشن ہے، یہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج معاشرے میں کوئی جو جسے کہتے ہیں نا کہ تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، میرے اپنے بچپن کی باتیں، جو کہ میں پتھر کے زمانے کا تو نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک عمر گزر گئی، لیکن اتنی بھی نہیں گزری کہ مجھے لگے کہ میں کوئی صدیوں پرانی باتیں کر رہا ہوں، یا کوئی شاید حوروں پریوں کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں گا۔ یہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ لوگ شادی بیاہ کرتے ہوئے بھی انسانوں کی انسانیت دیکھا کرتے تھے، خاندان دیکھا کرتے تھے۔ تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور ہوتا تھا۔ اب تعلیم تو ہے، تربیت کہاں؟ اور تربیت کریں گی بھی کس چیز کی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، ڈیفینیشن ہی ختم ہوگی کہ تربیت کیا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ اتنی زیادہ باتیں جو ہیں، ان کا باٹم لائن یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات میں ایک تو مرکز ہو گئے کہ ہم اپنی ذات سے باہر نہیں سوچتے، ہم نہ اپنا ٹائم کسی اپنی کمیونٹی کے لیے دے سکتے ہیں، نہ اپنے بھائی بہن کے لیے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، سو کالڈ مصروفیت میں چلے گئے ہیں۔ شہروں میں آپ کے پاس دیکھیں، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ شہروں کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اتنے ہیں کہ اپنی ذات کو بس